الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی مہینوں کے اندر جمادی الثانی کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر جو سب سے بڑا اور اہم واقعہ پیش آیا وہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے احیاء اور ابقاء کے لیے ایک مخصوص جماعت کو منتخب فرمایا جن کی ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وقف تھی۔ اعلاء کلمت اللہ یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنا مقصود حیات سمجھتے تھے، نفسانی اغراض یا ذاتی مفاد کو مذہب اسلام کے سامنے ختم کیے ہوئے تھے، زندگی کا نصب العین صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی کے اندر رائج کر کے آخرت کو سنوارنا تھا۔ اس محبوب مقصد کی خاطر اللہ والوں کی اس مختصر جماعت نے اپنی جان و مال، قرابت و اقتدار تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا، دین اسلام کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھا اور اسی طرح ہر طرح کی قربانی پیش کر کے آخرت میں سرخروئی کا مرتبہ حاصل کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق کا اسم گرامی عبداللہ، لقب صدیق و عتیق دونوں ہیں۔ باپ کا نام عثمان جن کی کنیت ابو قحافہ بن عامر ہے اور 8ویں پشت میں مرہ بن کعب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں۔ والدہ کا نام سلمہ اور ان کی کنیت ام الخیر ہے۔ سیدنا صدیق کی بیوی کو ام رومان کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر کی ولادت عام الفیل سے 3 سال بعد 573 عیسوی میں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ 2 سال اور چند ماہ چھوٹے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے قبائل و اقارب میں راست گوئی، امانت و دیانت میں مشہور تھے۔ اہل مکہ ان کو علم، تجربہ اور حسن خلق کے باعث معزز اور محترم سمجھتے تھے۔ خصوصاً علم الانساب اور اخبار عرب، اس زمانہ کی یہ علمی فوقیت مسلم تھی، اس چیز کے وہ ماہر تھے۔ قوم میں آپ پر صداقت و حقانیت کی بنا میں بڑا اعتماد تھا۔ قبیلہ بنو تمیم میں خون بہا اور تاوان کا فیصلہ سیدنا صدیق کے ہاتھوں تسلیم کیا جاتا تھا۔ جس چیز پر سیدنا ابو بکر صدیق اتفاق کر لیتے اس کو تمام قریش مان جاتے تھے۔ ان کے بغیر کوئی دوسرا اقرار کرتا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہ دیتا۔ آپ طبعاً برائیوں اور کمینہ خصلتوں سے محترز رہتے تھے۔ آپ نے جاہلیت ہی میں شراب اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی اور شراب نوشی میں انسانی آبرو کا نقصان کہتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کبھی آپ نے شراب بھی پی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعوذ باللہ کبھی نہیں پی۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بدن سے بو آئے اور مروت زائل ہو جائے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر سچ کہتے ہیں۔ یہ روایت کنز العمال حدیث کی ایک کتاب کے اندر مذکور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا صدیق اکبر کی ابتدا ہی سے خاص انس اور خلوص اور دوستی تھی۔ آپ کی حلقہ احباب میں آپ داخل تھے، چنانچہ تجارت کے سفروں میں بھی ہمراہی کا شرف حاصل تھا۔ سیدنا صدیق سلیم الطبع، حق پسند اور حق پرست انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو آپ نے کچھ پس و پیش نہ کیا اور فوراً قبول کر کے حلقہ بگوشان اسلام میں شامل ہو گئے اور اپنی طرف سے امداد و نصرت کا وعدہ کیا، جس کو نہایت خوبی کے ساتھ پورا کیا۔ جس روز ایمان لائے اس روز ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ آپ نے وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف کر دیے۔ اس حسن صداقت کی تصدیق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بجز ابو بکر کے جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ پس و پیش ضرور کیا۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر ہی وہ شخصیت ہے کہ جس کو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اگرچہ تقدم فی الاسلام میں محدثین اور مورخین کو کلام ہے، مگر راجع قول اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے اول مومن اور مسلمان ہونے والے ہیں۔ چنانچہ یہ ساری تفصیل فتح الباری کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ صدیق اکبر نے اسلام لاتے ہی دین حنیف کی نشر و اشاعت کی جدوجہد شروع کر دی۔ ان کی کوششوں سے حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ، ابو سلمہ، خالد بن سعید بن ابی العاص،
رضی اللہ تعالی عنہم جیسے اکابر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ آسمان اسلام کے نجوم تابہ ہیں۔ ان تمام درخشندہ ستاروں کا مرکز شمسی سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ ادھر کثیر تعداد میں غلاموں اور لونڈیوں کی بھی تھی جو نور اسلام سے منور ہو چکی تھی، لیکن اپنے مشرک آقاؤں کے پنجہ استبداد میں گرفتار ہونے کے باعث مختلف اذیتوں میں مبتلا تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ان تمام بندگان توحید کو ان کے جفاکار مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا، چنانچہ بلال بن رباح، عامر بن فہیرہ، نہدیہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم صدیقی جود و کرم سے ہی نجات پانے والوں میں شامل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد کفار کی ایذا رسانی کے باوجود 13 برس تک مکہ میں دینی تبلیغ اور اشاعت کا سلسلہ کام کرنا جاری رکھا۔ سیدنا صدیق اکبر اس مشکل ترین اوقات میں جان، مال، رائے، مشورہ، غرض کی ہر حیثیت سے پورے متعاون اور کامل دست بازو تھے۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے حالات دیے جاتے، دیر تک یہ ہمدردانہ محفل اور مجلس قائم رہتی تھی۔ جب قبائل عرب اور عام مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ و ہدایت کے لیے تشریف لے جاتے تو سیدنا صدیق اکبر بھی ہم رکاب ہوتے اور اپنی نسب دانی اور کثرت ملاقات کے باعث لوگوں سے آپ کا تعارف کرواتے۔ یہ روایت کنز الاعمال کے اندر بھی موجود ہے۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی دست درازی اور تعدی کرتے تو یہ مخلص جانثار ہر موقع پر خطرے میں خود کود پڑتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدافعت کرتے۔ چنانچہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر سے پھندہ ڈال دیا، فخنقہ خنقا شدید، یعنی زور سے گلے کو گھونٹ دیا۔ ادھر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دفع کیا اور کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا فرمان صرف یہ ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے؟ یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے۔ غرض یہ کہ جب مشرکین مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے اور ان کی سختیوں چیرہ دستیوں کی انتہا نہ رہی تو موحدین کو ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ سب سے پہلے چند مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اسی سلسلہ میں سیدنا صدیق اکبر بھی ان مصائب و آلام سے تنگ آ کر ملک حبشہ کی طرف ترک وطن کا ارادہ کر کے نکل پڑے۔ برق الغیمات کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ قارہ کے سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ کہاں کا قصد ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قوم نے جلا وطن کر دیا، اب کسی اور جگہ کا ارادہ ہے کہ آزادی سے وہاں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ چنانچہ ابن دغنہ نے یہ ماجرہ سن کر کہا کہ اے ابو بکر، آپ جیسی بزرگ ترین برگزیدہ اخلاق ہستی اس قابل نہیں کہ اس کو ترک وطن پر مجبور کیا جائے۔ آپ کی بلند اخلاقی کا تو یہ عالم ہے کہ جس کے پاس خرچ نہ ہو اس کو کما کر دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں اور لوگوں کے بوجھ بوقت ضرورت آپ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی آپ مہمانی کرتے ہیں، صحیح معاملات میں آپ لوگوں کی معاونت اور مدد کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کو لوگوں کے شر سے پناہ اور امان میں لیتا ہوں، آپ مکہ واپس تشریف لے جائیں۔ ابن دغنہ اور سیدنا صدیق اکبر واپس مکہ پہنچے۔ ابن دغنہ نے رات کو اشراف قوم اور سرداران قریش سے صدیق اکبر کے معاملہ میں بات چیت کی کہ ایک ایسا آدمی جلا وطنی کے ہرگز قابل نہیں، کیا تم ایک ایسے شخص کو ملک بدر کرنا چاہتے ہو جس کی یہ عمدہ عادات اور اطوار ہیں کہ یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل الکل ویقر الضیف یعین علی نوائب الحق۔ صدیقی اخلاق کا یہ نمونہ ایک کافر شخص اور مخالف اسلام کا بیان کردہ ہے۔ جو شخص سیدنا صدیق اکبر سے نہ اسلامی رشتہ رکھنے والا ہے نہ ہی نسبی۔ سیدنا صدیق اکبر کی بلند کرداری کی یہ مختصر سی تصویر دیکھ کر اہل انصاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے۔ اپنوں سے رابطہ کی خوش اسلوبی، غیروں سے انس و موانست کا سلسلہ، غریبوں اور بے نواؤں کی دلداری اور خدمت گزاری، مہمانوں کی مہمان نوازی، ہر حق کے معاملہ میں صاحب حق کی حمایت اور داد رسی، غرض تمدن و معاشرت کا کون سا ایسا پہلو ہے جو سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ سے چھوٹا ہوا نظر آئے۔ ابن دغنہ کا یہ واقعہ بخاری شریف جلد اول کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد قریش ابن دغنہ کی امان اور سفارش کو رد نہ کر سکے اور کہنے لگے ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ اپنے رب کی عبادت بے شک کرے، مگر اتنی بات ضروری ہے کہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہی عبادت کرے اور قرآن مجید پڑھنا ہوگا تو وہیں پر پڑھے۔ ساتھ یہ ہے کہ لا یستعلن
یعنی عبادت کے وقت آواز بلند نہیں کرنی ہوگی، اس لیے وَإِنَّا أَنْصَفَتْنَا نِسَاءَنَا أَوْ أَبْنَاءَنَا یعنی اپنی عورتوں اور بیٹوں کے متعلق خوف ہے کہ کہیں ان کی نماز اور قرآن کو دیکھ کر اس کا اثر قبول نہ کرنے۔ یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے۔ سابقہ گفتگو سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ اس کے بعد ابن دغنہ نے سیدنا صدیق اکبر کو جا کر کہا کہ ان کی شرائط و ضوابط کے تحت آپ صرف اپنے گھر میں عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ مشروط سی اجازت ملنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے یہ کیا کہ اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد تیار کر لی اور اپنے اوقات معینہ میں عبادت اور تلاوت کرنے لگے۔ کان رجلا بکاء لا یملک بعینہ یعنی صدیق اکبر بہت رو رو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اس وقت ان کے آنسو تھم نہیں سکتے تھے۔ حسب دستور جب گھر کی مسجد میں عبادت و تلاوت کرنے لگے تو کفار مشرکین کی عورتیں اور اولادیں سیدنا صدیق اکبر کی اس عجیب روحانی آواز پر جمع ہو جاتی۔ اس پرتاثیر اجتماع اور پرکیف مجمع کو دیکھ کر سرداران قریش سے نہ رہا گیا، گھبرا کر فوراً ابن دغنہ کو اطلاع دی کہ یہ معاملہ تو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، ابو بکر کو اس تلاوت قرآن اور نماز سے بالکل منع کر دو، یہ سب کچھ ترک کر دیں اور خاموش ہو جائیں۔ اے ابن دغنہ، ہم نے تیرے عہد کو توڑنا ناپسند جانا ہے، اس لیے تجھے اس کی اطلاع پہلے کر دی، اس کا انتظام کر دیا جائے۔ اس معاملہ کو طے کرنے کے لیے ابن دغنہ ابو بکر صدیق کے پاس پھر پہنچے اور کہا کہ ہماری قوم آپ کی عبادت اور تلاوت قرآن خوانی سے سخت خائف ہے، لہذا آپ یہ ذکر یہ عبادت چھوڑ دیجیے یا میں اپنی امان اور اپنی پناہ جو میں نے آپ کی قوم کو دی ہے وہ واپس لے لیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انی اراد الیک جوارک وارضا بجوار اللہ، اے ابن دغنہ میں تیری پناہ اور امان کو تجھے واپس کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ پسند کرتا ہوں اور اسی کی امان لیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کے اندر سارا واقعہ منقول ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خشوع اور خضوع سے ہر نماز اثر مقناطیسی رکھتی تھی اور پھر اس میں قرآن کریم کی تلاوت اور زیادہ جادو کی تاثیر پیدا کر دیتی تھی، اس لیے ان کو اس قسم کی کڑی شرائط ثبت کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کفار مکہ کے یہ اقوال کہ لا یستعلن بہ وإنا نخشى ان یفتن نساءنا وابناءنا جہاں ان کے خوف اور ہراس کو ظاہر کر رہا ہے، وہاں دراصل یہ سیدنا صدیق اکبر کی حقانی عبادت ہونے کی بھی بین اور واضح دلیل ہے اور مقبول خداوندی ہونے کی بھی ظاہری نشانیاں ہیں۔ کفار اپنے خیال میں تو اپنے مخالف سے بغض و عناد کی بنا پر غیر متاثر ہونے کی تدبیریں کر رہے تھے اور ساتھ ہی ان کی روحانیت اور نورانیت کے برق تاثیر ہونے کا پورا ثبوت بھی دے رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کی سوانح حیات اور آپ کی اسوہ حسنہ کا یہ پہلا حصہ تھا جس میں ان کے ابتدائی حالات آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اس کا دوسرا حصہ بھی آپ کے سامنے جلد ہی پیش کیا جائے گا جس میں سیدنا صدیق اکبر کے تفصیلی حالات ہجرت کے دوران اور ہجرت کے بعد کے آپ کے سامنے باحوالہ تفصیلاً بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر جیسی محبت اور کامل دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔